السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ چند نشستوں سے ہم حروف معنوی پڑھ رہے ہیں اور گزشتہ سبق اگر آپ حضرات نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ لیں تاکہ حروف معنوی کا تسلسل برقرار رہے۔ آج کی نشست میں بھی ہم حروف معنوی ہی پڑھیں گے، تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف معنوی مرکبہ کی 25ویں قسم ہے حروف عاطفہ۔ دو کلموں یا جملوں کو ایک حکم میں شامل کرنے والے حروف عاطفہ کہلاتے ہیں۔ حروف عاطفہ دیکھ لیں: الف، ہا، واو، پس، سپس، دیگر، ہم، نیز۔ الف کی مثال شبہ روز، واو شب و روز، آمدہ رفت۔ شبہ روز کا مطلب ہے دن رات، آمدہ رفت آیا اور گیا، ٹھیک ہے۔ زاہد رفت، زاہد گیا، پس عابد، پھر عابد، سپس حامد، اس کے بعد پھر حامد۔ وحید آمد، وحید آیا، دیگر سعید، دوسرا سعید، دیگر سجاد، دوسرا سجاد، ہم علی، علی بھی آیا۔ حروف عطف کے معنی: ہم کا مطلب ہے بھی اور نیز کا مطلب بھی ہے۔ حرف عطف سے پہلے والا لفظ اور کلمہ معطوف علیہ اور اس کے بعد والا معطوف کہلاتا ہے۔ 26ویں قسم ہے حروف ندا، جن حروف کے ذریعے کسی کو پکارا جائے۔ حروف ندا ہے اے، یا، یہ شروع میں آتے ہیں کلمے کے، اور الف یہ آخر میں آتا ہے، جیسے اے کریم، یا کریم، کریمہ، تینوں کا مطلب ہے اے کریم۔ حروف ندا سے متعلق کچھ تفصیل ہم نے آپ کو معرفہ بندا کے ٹاپک میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چند دوسرے حروف معانی ہیں، حروف معانی مرکبہ، جو مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حروف مرکبہ ہے۔ بعض کے معنی دیکھ لیں۔ بعض کبھی واپس کے معنی میں آتا ہے، بعض واپس آ جا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی پھر کے معنی میں آتا ہے، ترا باز دیدم، تجھے پھر میں نے دیکھا۔ رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل باز نمی ماند، دل رکتا نہیں۔ اور علیحدہ کے معنی میں بھی آتا ہے باز، نمی دانی از دشمنا باز، تم مجھے دشمنوں سے الگ نہیں سمجھتے۔ اور بعض کبھی زائد آتا ہے، جیسے ملک باز رفت۔ اب یہاں پہ بعض کا کوئی مطلب نہیں ہے، بادشاہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، در کے معنی دیکھ لیں۔ در کبھی ظرفیت یعنی میں کے معنی میں آتا ہے، جیسے احمد در کراچی است، احمد کراچی میں ہے۔ اور در کبھی کثرت کے لیے آتا ہے، جیسے چمن در چمن، اور گروہ در گروہ، جوق در جوق، ٹھیک ہے۔ کبھی در زائد ہوتا ہے، جیسے در آویختن، یہاں پہ در کا کوئی مطلب نہیں، آویختن مطلب لٹکانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، را کے معنی دیکھ لیں۔ را کبھی مفعول کی علامت ہوتی ہے، جیسے زاہد را بدہ، زاہد کو دے، ٹھیک ہے۔ اور را کبھی برائے کے معنی میں آتی ہے، جیسے خدا را یک نظر سوئے ما کن، برائے خدا اللہ کے واسطے ایک نظر ہماری طرف کیجئے، ایک نظر ادھر بھی۔ از سے، یہ کبھی سے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قضا را اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من بکراچی رسیدم، میں کراچی پہنچ گیا۔ اچھا، را کبھی در کے معنی میں آتا ہے، جیسے شب را در پہلو درد بود، رات میرے پہلو میں درد تھا، ٹھیک ہے۔ شب را یعنی در شب، ٹھیک ہے۔ اچھا، را کبھی زائد ہوتی ہے، جیسے کس نمی بینم زخاص و عام را، ٹھیک ہے۔ کس نمی بینم، میں کسی کو بھی نہیں دیکھتا، خاص و عام میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ را کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو نہیں دیکھتا میں،
خاص و عام، خاص اور عام میں سے یہاں پہ را زائد ہے، ٹھیک ہے۔ با کے معنی دیکھ لیں، با کبھی ساتھ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجاد با وحید رفت، سجاد وحید کے ساتھ گیا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی مقابلے کے لیے باروئے تو، تیرے سامنے آفتاب ہیچ است، آفتاب یعنی سورج کچھ بھی نہیں۔ باوجود کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے با آں کے او را، اچھا یہ را نہیں ہے گا یہاں پہ، با آں کے او مرا گفت، باوجود ہے کہ اس نے مجھے کہا، نہ رفتم پھر بھی میں نہیں گیا۔ اچھا با معاوضے کے لیے بھی آتی ہے، کتابیں میں نے ایک کتاب با درہم، ایک درہم کے عوض فروختم، فروخت کر دی۔ تو یہ تھا ہمارا بہت ہی آسان سبق، امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ حضرات کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مزید حروف معنوی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔